ماہ رجب کے حوالے سے مختلف رسومات اور خرافات ہمارے معاشرے میں زور پکڑے ہوئے ہیں، جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ماہ رجب قمری مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام سے پہلے بھی محترم سمجھے جاتے تھے، جن میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے اور فساد سے گریز کیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے اس کے محترم ہونے میں کوئی تردد اور شک نہیں، اس لیے کہ اسلام نے بھی ان مہینوں کو محترم ہی رکھا جو اسلام سے پہلے محترم تھے، لیکن ماہ رجب کے باقاعدہ کوئی فضائل ہوں یا اس کی کچھ خاص عبادات ہوں، ایسا کوئی اسلامی حکم نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث میں صرف ایک یہ دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، جو رجب کے چاند کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی جستجو اور تمنا یہ 2 مہینے پہلے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے کہ ہماری زندگی اور عمر میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا لیں، تاکہ رمضان کی برکات اور سعادتیں سمیٹ سکیں۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کی اور کوئی فضیلت یا کسی مخصوص عبادت کا حکم دین اسلام میں نہیں۔ معمول کی عبادتیں وہ جس طرح باقی مہینوں میں ہوتی ہیں وہ رجب میں بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں رجب کو طرح طرح کی رسومات سے بھر دیا ہے۔ ایک یہ کہ رجب کی 27 تاریخ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اور اس معراج کی نسبت سے 27 رجب کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اس شب کو مخصوص عبادات بھی کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل بھی کنفرم نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج رجب کے مہینے میں ہی ہوا ہے یا رجب کی 27 تاریخ کو ہی ہوا ہے۔ بعض روایات میں ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے، بعض اس کے مختلف روایات بھی ہیں، اور رجب کے مہینے کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ پھر تاریخ میں بھی اختلاف ہے،
وہ کون سی تاریخ تھی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کس سن میں ہوا، اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے، لیکن جو معتبر روایات ہیں ان کے مطابق 5 نبوی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، یعنی نبوت کے 5ویں سال۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 18 سال بحیات رہے۔ ان 18 سالوں میں 18 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا، 18 مرتبہ 27 رجب کی تاریخ آئی، لیکن ایک مرتبہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی مناسبت سے رجب کے مہینے میں کسی عبادت کا حکم نہیں دیا، روزہ نہیں رکھا، مخصوص عبادات نہیں فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قریباً 100 سالہ دور رہا، کسی ایک صحابی سے بھی 27 رجب کے روزے کے حوالے سے یا 27 رجب کی مناسبت سے مخصوص عبادت کے حوالے سے روایت نہیں ملتی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں کسی نے 27 رجب کا روزہ رکھا معراج کی نسبت سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا کہ فلاں آدمی نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے معراج کی نسبت سے، تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے فرمایا میرے سامنے کھاؤ، روزہ توڑو، اس لیے کہ تم دین میں اضافہ کر رہے ہو، کہ جس چیز کی تعلیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تم وہ کیوں کرتے ہو؟ وہ لوگ دین میں رد و بدل برداشت نہیں کرتے تھے، ویسے جتنے مرضی روزے رکھیں، نفلی عبادت ہے کرنی چاہیے، لیکن عبادت کو کسی خاص موقع یا واقعے کے ساتھ منسوب کرنا اس کا اسلام حکم نہیں دیتا، اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی 27 رجب کا روزہ افطار کروا رہے ہیں، توڑوا رہے ہیں، تاکہ یہ ریت نہ چل پڑے، یہ بدعت نہ قائم ہو جائے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے دیا، جتنا رسول نے دیا وہ اور اتنا لو، اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو، اپنی طرف سے شامل نہ کرو۔ دین اسلام اتباع اور پیروی والا دین ہے۔ اسلام کا معنی ہی فرما برداری ہے، مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں، اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ملا ہے، جتنا ملا ہے، جیسے ملا ہے، اس کو ویسے ادا کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں تغیر نہ کیا جائے۔ کیا ہم اصحاب نبی سے زیادہ دیندار ہیں؟ کیا ہم اصحاب نبی سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں فرمائی، نبی کے صحابہ نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا، تو ہم کیوں 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں؟ ہم کس اعتبار سے اس کو دین بنا رہے ہیں؟ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، ہر نئی چیز جس کو دین بنایا جائے وہ بدعت ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی۔ کہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں، اپنی طرف سے ہم اسے دین بنا کر رہے ہوں لیکن وہی ہمارے لیے قابل مواخذہ ہو جائے۔ تو 27 رجب کا روزہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، اور نہ ہی 27 رجب کی شب کی کوئی مخصوص عبادات ہے۔ اور جی فلاں فلاں صورت فلاں فلاں طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، فلاں رات کو اتنی رکعات پڑھی جائیں یا فلاں دعا پڑھی جائے تو پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے من گڑت باتیں ہیں، من گڑت قصے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نیا زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایسا کرنے والوں سے حوالہ تو مانگے، ثبوت تو دو جو نبی یا صحابہ نبی تک پہنچتا ہو۔ اگر بات کی ایجاد ہے تو پھر اس کا مطلب ہے خود ساختہ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو رجب کے مہینے کی کوئی علیحدہ سے فضیلت یا مخصوص عبادت، روزہ، یہ شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم نہیں۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں کچھ لوگ مخصوص ڈشز تیار کرتے ہیں اور ان کو گلی محلے میں بانٹتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ رجب کے مہینے میں فلاں شیرینی پکا کر بانٹی جائے، لوگوں کو کھلائی جائے تو اس سے فراوانی آتی ہے۔ بعضوں نے اس پر یہ قصہ گڑھا ہے، جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز لگا رہے تھے کہ جو میرے نام کا کھانا کھلائے گا، میرے نام کے کنڈے بھرے گا، اس پر فراوانی ہوگی، اور جس نے میرے نام کے کنڈے نہ بھرے، میرے نام کی شیرینی دوسروں کو نہ کھلائی، کل قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ مدینہ میں ایک لکڑہارا تھا، مزدور تھا، اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کنڈے بھرے، تو اس کا شوہر جب واپس آیا تو مال و دولت لے کر آیا، اور اس نے بہترین مکان، کوٹھی بنگلہ بنا لیا، مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ اور ایک وزیر تھا، اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو اس کی وزارت ختم ہوگی، پھر اس نے معافی مانگی، دوبارہ اگلے سال کنڈے بھرے تو پھر وزارت مل گئی۔ اس لیے کنڈوں کا ختم اس مہینے میں دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ فراوانی رہے، مال و دولت کی بڑھوتری ہو۔ من گڑت قصے اور کہانیاں سنا کر کے عوام کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لالچ ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو پھر اس کی تعلیم ارشاد فرمائی جاتی۔ جب عوام کو شعور آیا، اس طرح کی پرچیاں بانٹا کرتے تھے آج سے 15-20 سال پہلے، عوام کو شعور آیا، ان چیزوں سے بچنے لگے، تو پھر یہ قصہ گڑھا، جی حضرت امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ولادت کی خوشی میں کنڈوں کا ختم دینا چاہیے۔ جو ان کی ولادت کی خوشی میں کنڈوں کا ختم دے گا، کنڈے بھرے گا، اس سے وہ خوش ہوں گے، اسے زیادہ نوازیں گے، اور جو کنڈوں کا ختم نہیں بھرے گا اس سے وہ ناراض ہوں گے۔ پہلی تو بات یہ کہ مسلمان کو سب سے پہلے اللہ کی خوشی مطلوب ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ کی خوشی مطلوب ہوتی ہے۔ اور جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر کوئی حکم جاری نہیں فرما سکتے۔ یہ اصل بات کیا ہے؟ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے لیے نبی کی دعائیں ہیں۔
ان کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے، انہوں نے کم و بیش 20 سال اسلامی حکومت پر اور اسلامی تخت پر نشست فرمائی، اور ان 20 سالوں میں آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلامی پرچم لہرایا، اسلام دشمنوں کی بیخ کنی کی۔ اب اسلام دشمنوں کو وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے جو اسلام کا پرچار کر رہا ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر، وفات پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا جو اسلام دشمن تھے، اور مسلمانوں کو اس طرح ورگلایا کہ جی آج امام جعفر صادق کا یوم ولادت ہے، حالانکہ امام جعفر صادق کے یوم ولادت کے حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں، اور رجب کی کوئی روایت نہیں آتی۔ بعضوں نے کہا جی وہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، بعض روایتیں ہیں کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، 22 رجب کو وہ نہیں پیدا ہوئے۔ تو معراج کی نسبت سے مخصوص عبادات یا مخصوص طرز عمل یا اس کی فضیلت بیان کرنا یا سمجھنا یہ جہالت ہے۔ رجب کے مہینے میں بالخصوص 22 رجب کو شیرینی پکا کر بانٹنا یا کونڈے بھرنا یہ بھی جہالت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت امیر معاویہ کی وفات میں خوشی منانے والوں کے ساتھ شرکت ہے، اس سے بھی گریز لازمی، اور یہ ہم عموماً کر رہے ہوتے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات، رجب کے مہینے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کی بندش ہوتی ہے تو فلاں چیز پکا کر بانٹی جائے، کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، یا فلاں کام کیا جائے تو اس سے کاروبار میں وسعت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی۔ تو اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں ایسی کوئی روایت نہیں آتی جس سے معلوم پڑتا ہو کہ اس میں کاروباری بندش ہوتی ہے یا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں یا اس طرح کرنے سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا رجب کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا کیا کرتے تھے چاند دیکھ کر رجب کا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ رجب کے فضائل و مناقب میں اور کوئی حدیث نہیں ہے، ذخیرہ حدیث، اور نہ ہی کوئی اور اسلامی مخصوص تعلیم ملتی ہے دین اسلام۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا اس لیے کرتے تاکہ رمضان کی طرف متوجہ کیا جائے، رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کر لی جائے، اور اس کا عملی جد و جہد جو اس کی ہوتی تھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا کرتے تھے، اور امت کو اس کی تعلیم اور ترغیب فرمائی۔ اگر اس میں مخصوص عبادات ہوتی، رجب کا روزہ ہوتا یا اس کی رات کو 27ویں کی رات کو عبادات کرنی ہوتی تو وہ حضور خاتم المرسلین کرتے۔ ہم نبی علیہ السلام کے حکم کے پابند ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی شخصیت جو ہے قابل اتباع وہ حضور خاتم المرسلین کی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کے بعد 18 مرتبہ 27 رجب آیا، حضور نے اس کا کبھی روزہ نہیں رکھا، حضور نے اس کی مخصوص تعلیمات نہیں دیں، تو ہم یہ کیوں کریں؟ ہمارے پاس اس کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ ہم پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، جو حکم ملتا ہے اسی کی اتباع کرنی ہے، جو حکم نہیں ملتا اسے اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہر کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو دین میں شامل کرتا چلا جائے گا، پھر تو دین کی اصل صورت مسخ ہو جائے گی، دین کی اصل صورت بگڑ جائے گی۔ کوئی کہے کہ جی مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 پڑھو، اللہ کی عبادت ہی ہے نا، تو 4 پڑھیں گے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تعلیم 3 رکعت کی ہے۔ ہاں اگر کسی کا معمول ایسا ہے کہ وہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے یا ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے،
تو وہ اپنے معمول کے مطابق کرتا رہے، اور وہی سوموار 27 رجب کو آ گیا تو اس کا معمول ہے سوموار کو روزہ رکھنے کا، وہ جو روزہ رکھ رہا ہے سوموار کی نیت سے، پیر کے دن کی نیت سے رکھ رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اپنے معمول کی عبادات کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نیت کر کے رکھنا کہ یہ معراج کی نسبت سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے زمانے میں ان کو معلوم پڑا کسی نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے، وہ گئے اور فرمایا میرے سامنے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کہ جس کی تعلیم حضور نے نہیں ارشاد فرمائی تم وہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ دین ہوتا تو حضور کرتے، جب حضور نے نہیں کیا تو وہ دین نہیں ہے۔ تو ان بدعات سے، ان رسومات سے بچنا ضروری ہے۔ دین کو دین کی اصل صورت میں قبول کرنا چاہیے، اپنی طرف سے دین بنا کر کے کسی چیز کو دین میں لانا یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخش۔